سورہ نساء کا 22واں رکوع اور چھٹے پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب، اے محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اہل کتاب نے یہ سوال سرکشی، عناد اور دشمنی کی وجہ سے کیا، بغض رسالت کی وجہ سے کیا۔ یسألک اہل الکتاب، اے محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب آپ اتار دیں، یک بارگی، یعنی ایسی کتاب نازل فرمائیں جو ایک ساتھ پوری کی پوری نازل ہو جائے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف اور فخاص بن آزورہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو ہمارے پاس آسمان سے یک بارگی کتاب لائیے، پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی کبھی 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں، کبھی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس طرح کتاب لے کر آئیے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لائے تھے۔ یہ سوال ان کا ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، اور نہ اس لیے تھا کہ کتاب نازل ہوگی تو ہم اس کی اتباع کریں گے، بلکہ صرف سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھا، بغض رسالت کی وجہ سے تھا، عناد و دشمنی کی وجہ سے تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے، یعنی یہ سوال ان کا کمال جہالت سے ہے، یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے جاہل لوگ ہیں، اور اس قسم کی جہالتوں میں ان کے باپ دادا بھی گرفتار تھے۔ اگر سوال طلب ہدایت کے لیے ہوتا تو پورا کر دیا جاتا، اگر وہ تو کسی حال میں ایمان لانے والے نہ تھے۔ فرمایا کہ ان کے باپ داداؤں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ فقالوا، کہ وہ بولے، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، یعنی ہم اپنے سامنے اللہ کو دیکھیں، ایسا آپ کریں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا۔ یہ اس وقت کہا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے مطالبے پر کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک کتاب چاہیے جس پر ہم عمل کریں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر کوہ طور پر وہ کتاب لینے کے لیے گئے۔ وہ کتاب لے کر 40 دن کے بعد آئے تو آپ نے دیکھا کہ پوری قوم کی اکثریت بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ صرف 6 لاکھ میں سے 12,000 بچے جنہوں نے شرک نہیں کیا اور بچڑے کی پوجا نہ کی، باقی سب مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ حکم دیا کہ تم سب اب توبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنی گردنیں جھکا دو، تاکہ تمہیں دنیا میں اس کی سزا دی جائے اور تم قتل کر دیے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، پھر اگر دوبارہ توبہ کر کے مسلمان بھی ہو جائے، پھر بھی دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گھٹنوں کے بل یہ کھڑے ہوئے، گردنیں انہوں نے جھکا دیں
اور 12,000 افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے تلواریں لے کر ان کے سر اڑائے۔ صبح سے شام تک تقریباً 70,000 افراد مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مالک تو معاف کر دے، اگر اس طرح سب قتل کر دیے گئے تو پوری قوم ہلاک ہو جائے گی اور صرف 12,000 بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرما دیا گیا کہ جو 70,000 افراد ہلاک ہو گئے انہیں شہادت کا رتبہ دے دیا گیا، اور جو باقی بچ گئے موسیٰ علیہ السلام اس پوری قوم میں سے 70 کا چناؤ کریں جو اس قوم کے سب سے سمجھدار لوگ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے ہوں، تو وہ 70 افراد کا چناؤ ہو جائے اور وہ کوہ طور جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ان میں سے 70 افراد کو چن لیا گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر۔ کوہ طور پر انہوں نے جا کر یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، سامنے ہم اللہ کو دیکھیں۔ آپ ایسا کر دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ایک کڑک نے آ لیا، زوردار آواز پیدا ہوئی اور زلزلہ آیا اور 70 یہ افراد ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ایک ساتھ کتاب نازل ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اس سے بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ یہ سرکش اور جاہل قوم ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بچڑے کو لے بیٹھے، یعنی بچڑے کو پوجنے لگے بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی، توریت ان کے پاس آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچے ہونے پر واضح دلالت کرنے والے تھے، باوجود اس کے کہ توریت ہم نے ایک ساتھ نازل فرمائی تھی، اس کے باوجود اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا سوال کیا، اور یہ دیکھنے کا سوال بھی اللہ کی محبت میں نہیں تھا بلکہ سرکشی کی وجہ سے تھا کہ ہم آپ کو نبی اسی صورت میں مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ دکھا دیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، تو روشن معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ فعفونا عن ذلك، تو ہم نے یہ معاف فرما دیا جب انہوں نے توبہ کی تو ہم نے انہیں یہ گناہ معاف کر دیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے لیے درس ہے کہ وہ بھی توبہ کریں تو اللہ انہیں بھی اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا، ایسا تسلط عطا فرمایا کہ جب آپ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جو تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے اس سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، تو 6 لاکھ میں سے 12,000 نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، باقی لاکھوں کی تعداد میں جو تھے اس میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر سکے، سب گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے سروں کو انہوں نے جھکا دیا اور آپ کی اطاعت کی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن غلبہ دیا۔
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پھر ہم نے ان پر طور پہاڑ کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں سے توریت لے کر آئے، اور یہ توریت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مطالبے پر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک کتاب مل جائے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، وہ آپ لے کر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوہ طور پر آپ آئیں۔ پھر آپ نے 40 دن وہاں گزارے اور وہاں سے کتاب لے کر آئے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا یہ کتاب بڑی مشکل ہے، ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر کوہ طور کو بلند کیا گیا اور جبریل امین کوہ طور ان کے سروں پر لے کر آ گئے، اور سر کے تھوڑے فاصلے پر یہ پہاڑ تھا۔ فرمایا مان لو، اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہیں کچل دے گا۔ پھر وہ توریت پر ایمان لائے اور کہا کہ ہم توریت پر عمل کریں گے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر یک بار کی کتاب آ جائے تو ہم مان لیں گے، تو توریت تو یک بار کی آئی تھی، تو اسے بھی ماننے کے لیے وہ آسانی سے تیار نہ تھے، وہ ابتدائی طور پہ تیار نہ تھے۔ جب کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر کیا گیا تو پھر انہوں نے تسلیم کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو۔ یہ فرمان اس وقت تھا کہ جب یہ میدان میں اور سفر میں تھے، مصر سے شام جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بھوک سے یہ نڈھال ہوئے، پیاس سے یہ نڈھال ہوئے، تو چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہوا۔ پھر من و سلوہ کھا کھا کے یہ کہنے لگے کہ اب تو ہم تھک گئے ہیں، ہمیں سبزیاں کھانی ہیں، دالیں کھانی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قریب کی ایک بستی تھی جس میں کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور کافروں پر ان کا روب طاری کیا، وہ گھبرا کر بھاگ گئے، پوری بستی انہوں نے چھوڑ دی، سارے باغات ساری فصلیں وہاں پر تیار تھیں۔ تو ان سے فرمایا گیا کہ جاؤ اس بستی میں، جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، مگر جب بستی میں داخل ہونا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، پہلے سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور پھر داخل ہونا۔ لیکن انہوں نے یہاں بھی سرکشی کی اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور معافی مانگنے کے بجائے وہ گندم کا دانہ دانہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، یعنی مچھلی کا شکار وغیرہ جو عمل اس دن تمہارے لیے حلال نہیں، نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ان تمام احکام کی تفصیلیں گزر چکی ہیں۔ مختصراً یہ کہ ایک بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ سمندر میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آتی تھیں، اور ہفتے کے دن ان پر دنیاوی کام کرنا حرام تھا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کچھ عرصے تو انہوں نے صبر کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ عام دنوں میں مچھلیاں کم آتی ہیں، ہفتے کے دن زیادہ آتی ہیں، تو انہوں نے سمندر سے نہریں بنائیں اور کچھ فاصلے پر بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، بڑے بڑے تالاب بنا لیے۔ جب ہفتے کا دن آتا تو نہروں کے منہ کھول دیتے، تو سمندر کا پانی نہروں کے ذریعے تالاب میں جمع ہو جاتا، اور اس پانی کی وجہ سے مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر جب مچھلیاں وہ تالابوں میں گڑھوں میں جمع ہو جاتی تو وہ نہر کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن وہ مچھلیاں اس میں سے نکال لیتے۔ جب انہیں کہا گیا کہ یہ تو شکار ہے اور تمہیں شکار سے منع کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ ہیلا کیا ہے، شکار تو ہم اتوار کو کرتے ہیں، ہفتے کے دن صرف ہم مچھلیوں کو گڑھوں میں جمع کرتے ہیں۔ تو انہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ گڑھوں میں جمع کر کے بند کر لینا یہ بھی تو شکار ہے، اور شکار سے منع کیا گیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو ہم پر عذاب آ جاتا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا۔ 70 سال تک وہ یہ گناہ کرتے رہے، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور جو لوگ یہ ناجائز ہیلا کرتے تھے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا کہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اور جس کی ممانعت کی گئی ہے اس سے باز رہیں، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی کئی انہوں نے عہد توڑے جس کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیتوں کا انہوں نے انکار کیا، اس لیے ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ کی آیتوں نشانیوں سے یہاں مراد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور دیگر وہ نشانیاں جو نبیوں کے سچے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، یعنی نبیوں کو ناحق شہید کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ انبیاء کا قتل کرنا تو ناحق ہے ہی، کسی طرح حق ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا قتل ہر صورت میں حرام ہے، ناجائز ہے، کوئی صورت ایسی نکل ہی نہیں سکتی کہ نبی کا قتل صحیح ہو۔ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ ان کے زعم میں بھی انہیں اس کا کوئی استحقاق نہ تھا، یعنی یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حساب سے بھی انہوں نے غلط کیا، اور انہیں کوئی حق حاصل نہ تھا کہ وہ نبی کو شہید کریں۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں قتل کیا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہ تھا، اس لیے بغیر حق کے الفاظ ہیں، یہ ساری تفصیل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا، جو بھی نبی ان کے نفس کے خلاف بات کرتے وہ انہیں شہید کر دیتے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی ان پر لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دل غلاف میں پیک ہیں، کوئی نصیحت ہمارے دل پر اثر نہیں کر سکتی، آپ جتنی بھی نصیحت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، آپ کی نصیحت سے ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، یہودیوں میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا، اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، حضرت مریم پر بہت برا الزام انہوں نے لگایا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی گود میں دیکھا تو انہوں نے حضرت مریم پر نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کا الزام لگا دیا۔ یہ ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کیوں برباد ہو گئے، ان کے دل مردہ کیوں ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر کیوں لگا دی گئی، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کیوں ہوئی۔ یہ ان کی وہ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ یہودی برباد ہوئے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ،
اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، یہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو شہید کیا، اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اس کی تصدیق کی۔ یعنی عیسائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور دونوں اس معاملے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی۔ وما قتلوہ، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ یعنی ایک شخص ایسا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب رہتا تھا اور ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں مخلص مومن ہوں، لیکن دل سے منافق تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں یہودیوں کو پہنچاتا تھا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے باہر جمع ہوئے، انہوں نے سولی کا انتظام کیا، اور یہ کہہ کر اندر گیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور انہیں پکڑ لوں گا، اور جب ان پر قابو پا لوں گا تو چیخ ماروں گا، تم آ جانا، حملہ کر دینا اور انہیں گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دینا۔ جب یہ اندر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہ اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام اسے نظر نہیں آئے۔ پورے گھر کو دیکھنے کے بعد یہ پریشان ہو کر باہر نکلا اپنے ساتھیوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو گھر میں نہیں ہے، لیکن اس کی شکل وقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہو گئی۔ یہودی یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسے پکڑ کر اسے سولی پہ چڑھانے لگے، بڑا چیخا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اندر سے غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے سنی نہیں اور اسے سولی پر لٹکا دیا اور اسے پھانسی دے دی۔ جب یہ مر گیا تو انہیں پھر احساس ہوا یہودیوں کو کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ تو ہمارا ہی ساتھی ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور لوگ اس شبے میں مبتلا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک عیسائی بھی یہ خیال کرتے رہے، یہودی بھی یہ کہتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا کہ اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، جس کو انہوں نے قتل کیا اور خیال کرتے رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، باوجود یہ کہ ان کا یہ خیال غلط تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ضرور اس کی طرف سے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یقینی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقتول کون ہے جسے انہوں نے سولی پہ چڑھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے اور جسم عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہذا یہ وہ نہیں، اسی تردد میں ہے۔ تو یقینی تو انہیں کوئی علم نہیں، صرف من گھڑت خیالات پر انہوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ عیسائی اس صلیب کو اتنی عقیدت سے کیوں رکھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اپنے سینے پہ رکھتے ہیں؟ حالانکہ عقلاً دیکھا جائے
تو یہ سلیب ان کے لیے منحوس ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ذریعے آپ کو سولی دی گئی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور سولی پہ چڑھ کر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے سارے گناہ بخشوا دیے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو عیسائی ہو جائے، عیسائی مذہب کو قبول کر لے، اب چاہے وہ چوری کرے، ڈکیتیاں کرے، جو کچھ بھی کرے، وہ قطعی جنتی ہے اور ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کر ہمارے سارے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ سولی ان کے لیے منحوس ہو، یہ نادان سولی یعنی سلیب کو بڑی عقیدت و محبت سے رکھتے ہیں، بڑی بابرکت سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ آگے شاید فرمایا ما لہم بھی من علم، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں، یعنی جو حقیقت حال ہے اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر یہی گمان کی پیروی، یعنی یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اندازے مار کر گفتگو کرتے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا۔ ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، صحیح سلامت آسمان کی طرف آپ کو اٹھا لیا گیا۔ احادیث میں اس کی تفصیلیں موجود ہیں، سورہ آل عمران میں اس واقعے کا ذکر گزر چکا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ کتابی سے مراد ہے یہودی، عیسائی، توریت، زبور، انجیل کے ماننے والے۔ یہاں فرمایا کہ ہر کتابی مرنے سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں چند قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ، یہودی عیسائی جب مرتے ہیں تو موت کے وقت انہیں عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو عذاب کے فرشتے دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس وقت ان کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن موت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دیکھ کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں۔ اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں، لیکن خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جب موت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتے ہیں اور صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا۔ موت کے فرشتے دیکھ کر توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس وقت تمام عیسائی یہودی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے اور اسی دین کے ائمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور عیسائیوں نے ان کی نسبت جو گمان باندھ رکھے ہیں ان کا ابطال فرمائیں گے، یعنی عیسائی جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، آپ اس کا رد فرمائیں گے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت تک ہے،
یعنی اس وقت اسلام کے جو احکام ہیں وہ 3 ہیں کہ جب اسلامی فوج کسی کافر ملک پر حملہ کرے تو 3 آپشن رکھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، یا تم ہمیں جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر ہماری امان میں آ جاؤ، یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ جو جزیے کا حکم ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے پہلے تک ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو آپ دنیا کے تمام کافروں کے سامنے 2 چیزیں رکھیں گے، یا تو اسلام قبول کرو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اور اللہ پر بھی ایمان لے آئے گا، لیکن موت کے فرشتوں کو دیکھ کر لائے گا۔ اس وقت ایمان مقبول نہیں ہے، لہذا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں پر تو یہ گواہی دیں گے کہ یہودیوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کے بارے میں زبانیں طعن دراز کی، آپ پر جھوٹے الزامات لگائے۔ آپ عیسائیوں پر یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کو رب سمجھ لیا اور اللہ کا شریک سمجھا، اللہ کے برابر سمجھا۔ عیسائیوں نے آپ کی پوجا کی، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کے ایمان کی بھی آپ گواہی دیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب، یعنی جو انہوں نے بڑے بڑے عہد کیے اور پھر ان عہدوں کو توڑ دیا، ان کی وجہ سے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی۔ وہ ستھری چیزیں جن کا ذکر سورہ انعام کی آیت وعلی الذین ہادوا حرمنا میں بیان ہے۔ مثلا ان کے لیے اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور جن کے پاؤں میں انگلیاں ہیں ان کے لیے حرام کر دیے گئے، اور جن جانوروں کے پاؤں میں کھر ہے وہ حلال رکھے گئے، جیسے گائے، بکری وغیرہ، مگر ان کی چربی ان پر حرام کر دی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ چربی جو کمر پر ہو، وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہوئی ہو، وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہے، وہ ان کے لیے جائز کر دی گئی۔ اسی طرح پرندے ان پر حرام کر دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے حلال تھیں، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام ہوئیں۔ اسی طرح ان کے لیے پہلے یہ تھا کہ جمعے کا دن مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور کہا کہ نہیں، ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، تو پھر انہیں ہفتے کا دن دیا گیا، اور ہفتے کے دن دنیاوی کام، شکار، کاروبار سب حرام کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جمعے کا دن ملا، ہمارے لیے پورے ہفتے میں جمعے کا دن بہت افضل ہے۔ اس دن ہم نماز ادا کرتے ہیں جمعے کی، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے اور جمعے کی نماز کے بعد بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہاں جب جمعے کی اذان ہو تو کاروبار بند کرنا ضروری ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔
اس وجہ سے ان پر لعنتیں ہوئی کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی انہوں نے کوشش کی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے. آج بھی پوری دنیا میں جو بینکنگ نظام اور سودی نظام ہے اس کو چلانے والے یہودی ہیں، اور اس سے انہوں نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے. یہودی اس قدر ظالم ہے کہ انہوں نے اس نظام کو اس طرح مرتب کیا ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے، مہنگائی میں اضافہ ہو اور دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، یعنی رشوت وغیرہ حرام طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے. اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو ایمان نہ لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو لوگ ایمان نہ لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. آگے انہی کا ذکر ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم، ہاں جو ان میں علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھی جو علم راسخ اور عقل صافی اور بصیرت کاملہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقیقت کو جانا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. اسی طرح اہل سفینہ جو 40 افراد تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جو بڑے بڑے راہب تھے، توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے. نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے وزراء، مشیر اور پادری، تو ان کے لیے فرمایا کہ ہم انہیں بڑا ثواب دیں گے. اللہ رب العالمین ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے. سورۃ النساء کا 22واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہم سب کے ظاہر باطن کو روشن اور منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.